الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ہم نے گزشتہ 2 مجلسوں سے سورہ علق کو شروع کیا ہے۔ سورہ علق کی مختصر تشریح اور توضیح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ علق کے ان آخری آیات کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ آخری آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کا شان نزول ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آخری آیات جن کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، اولا ان کا ترجمہ پیش کرتا چلوں۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ مخاطب بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ مخاطب بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ مخاطب بھلا یہ تو بتلا اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، یہ مخاطب بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص جھٹلاتا ہو اور وہ روگردانی کرتا ہو۔ یہ مخاطب بھلا یہ تو بتلا اگر وہ شخص جھٹلاتا ہو یا وہ روگردانی کرتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا پس اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا پس اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آوے گا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اگر یہ شخص باز نہ آوے گا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو دروغ اور غلطی میں آلودہ ہے، جو خطا اور دروغ میں آلودہ پیشانی ہے۔ فلیدع نادیہ، سو اسے چاہیے سو یہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لے، سو یہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لیں۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور آپ نماز پڑھتے رہیے اور قرب حاصل کرتے رہیے۔ یہ تھی سورہ علق کی ابتدائی آیات، سورہ علق کی آخری آیات جن کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، ان آیات کی تشریح اور توضیح کو سمجھ لیتے ہیں۔ اولاً یہ ہے کہ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر اور سرکش انسان کی جو سرکشیاں ہوتی ہیں اور جو اس کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کے کچھ مثالیں دی ہیں کہ وہ اس طرح نافرمانیاں کرتا ہے اور اس طرح کی شرارتیں کرتا ہے۔ اور ان آیت کریمہ کا ایک خاص سبب نزول بھی ہے، خاص ملعون ابو جہل کے بارے میں آیت کریمہ اتری تھی، چونکہ اس نے جو سرکشی کی تھی، اس کی ان شرارتوں اور سرکشیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے اوپر اس کو وعیدیں بھی سنائی ہیں، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ آپ اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ آپ عبادت الہی میں مشغول رہیے۔ ان آیت کریمہ کا شان نزول تو ہم اس سے پہلے والے سبق میں سورہ علق کی جو 6ٹھی آیت کلا ان الانسان لیطغی، اس موقع پر ذکر کر چکے ہیں کہ ابو جہل ملعون کی طرف اشارہ ہے، اور وہ شان نزول یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو کہ اس وقت ابو جہل نے دیکھا تو وہ آپ کو ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو بارہا منع کر چکا ہوں، اب یہاں نماز نہ پڑھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا، تو اس موقع پر وہ کہنے لگا کہ اب کی بار اگر میں نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو نعوذ باللہ میں آپ کے پیر پر پاؤں رکھ کر آپ کو رون ڈالوں گا۔ اس طرح کی دھمکی اس نے دی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ اسی قصد سے چلا، اور جب چلا تو آگے چل کر رک گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا،
پوچھنے پر بتایا گیا کہ مجھے ایک آگ کی خندق حائل معلوم ہوئی اور اس میں کچھ پر والی چیزیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر وہ ذرا بھی آگے آتا تو اس کو نوچ کر اس کو ختم کر دیتے فرشتے، اور اس کے گوشت کو چون چون کر اس کو پارا پارا کر دیتے۔ یہ تھی وہ شان نزول کی وہ روایت جو اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے۔ ان آیات کریمہ کے اندر بھی چونکہ اس کی صراحت ہے کہ رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا بلا بتلاؤ وہ شخص جو ایک ایسے بندے کو روکتا ہو جب وہ نماز پڑھتا ہو۔ تو یہ اسی ابو جہل ہی کی طرف، اسی کی سرکشیوں کی طرف اشارہ ہے، اسی کی سرکشیوں کو ان آیات کریمہ کے اندر بیان کیا ہے اور آگے چل کے اس کی وعیدیں بھی بتلائی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ کے اندر چونکہ بتلایا جاتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یعنی یہ کیسا بدراہ آدمی ہے جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، کیسا بیکار آدمی ہے اور بالکل غلط قسم کا آدمی ہے جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو تو دیکھیے کہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہو رہی، جب کوئی دوسرا نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خاص کر کے وہ بندہ جب وہ ہدایت پر ہو اور دوسروں کو تقوی کا حکم کرتا ہو، دوسروں کو اچھی باتیں بتلاتا ہو، اب اس کو نماز پڑھنے سے روکے تو یہ اس کا روکنا کس قدر شقاوت اور خباثت کا ثبوت دیتا ہے، کس قدر شقاوت اور خباثت کا ثبوت دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتلائی کہ ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، خاص کر کے اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی پر ہو تو ایسی حالت میں روکنے کا نتیجہ کس قدر سنگین ہوگا۔ تو یہاں عبدن سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور جو روکنے والا ہے اس سے مراد ابو جہل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تھی دو آیتیں، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی اور ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ آگے ایک بات ذکر کرتا چلوں، چونکہ نماز سے روکنا یہ ابو جہل کا کام ہے، گرچہ اس آیت میں ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اس میں ابو جہل کے اس فعل کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی اب اسی طرح آج بھی مطلقاً کوئی بھی اگر نماز سے روکے تو اس وعید میں شامل ہو جائے گا۔ کوئی بھی اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکے تو وہ اس وعید میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن فقہاء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ روکنا مقتضائے شریعت کی وجہ سے نہ ہو، یعنی شریعت کی کسی حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ مثلا اگر کوئی کوئی غصب کی زمین پر نماز پڑھے اسے روکا جائے، یا کوئی مکروہ وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو اسے روکا جائے، یا اگر غلام باندی ہو یا بیوی ہو وہ فرائض اور سنن کے علاوہ نوافل میں زیادہ تر مشغول رہ کر دوسرے کاموں میں حرج کرے تو شوہر کی طرف سے یا ان کے آقا کی طرف سے اگر انہیں روکا جائے تو یہ روکنا اس وعید میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روکنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مصلحت کی وجہ سے ہے۔ یہاں جو روکنا مراد ہے وہ ایسا روکنا جس میں عبادت الہیہ کی مخالفت ہو، رجوع اللہ کی مخالفت ہو اور ان عبادات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روکا جائے تو اس وعید میں شامل ہوگا، جیسا کہ ابو جہل کا فعل تھا۔ خیر تو ایک بات تھی، ایک مسئلہ تھا، ذکر کرتے چلے۔ آگے چلتے ہم اس نماز سے روکنے کے لیے کیا وعید ہیں، چونکہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا، اور ایسے بدبخت ملعون کے متعلق آگے پھر بتلایا جاتا ہے ارأیت ان کذب وتولی، یعنی دیکھو تو صحیح اس بدبخت نے ارشاد الہی کو یا دین حق کو یا اس پیغمبر کو جو حق کے داعی تھے، جو حق کا پیغام لے کر آئے تھے، اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے آئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی بات مان لیتے، ان کی تصدیق کر لیتے، لیکن الٹا اس نے تو ان کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا، بجائے تصدیق کے ان کو جھٹلایا اور سچی راہ سے منہ موڑ لیا۔ تو کیا اس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ اس کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کی شرارتوں کو اور اس کی سرکشیوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور سزا دیں گے۔ اسی وجہ سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہرگز نہیں، اگر یہ شخص اپنی ان شرارتوں سے باز نہیں آیا، اپنی ان سرکشیوں سے باز نہیں آیا، تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹ اور غلطی میں آلودہ ہے۔ یعنی یہ کہ ان حرکات بد سے باز نہیں آیا تو اس کو جانور اور ذلیلوں کی طرح، جانور اور ذلیلوں اور قیدیوں کی طرح، ذلیل قیدیوں کی طرح بال پکڑ کر اللہ تعالیٰ گھسیٹیں گے۔ یعنی جس سر پر بالوں کی یہ چوٹی ہے نا، وہ سر جھوٹ اور گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ آدمی اس قدر گندا ہے اور اس قدر گناہوں میں ملوث ہے، اس قدر جھوٹا ہے کہ اس کے بال کے اندر جھوٹ اور گناہ سرایت کر گیا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید سنائی کہ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر۔ اور چنانچہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا، ابو جہل جو مرا دنیا میں تو بہت بری موت مرا، بدر کے موقع پر اس کی موت آتی ہے، اس کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حاکم اور مستدرک کی روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے پاس ابو جہل کی خبر لا دے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کا جو ڈھیر پڑا تھا اس میں تلاش کرنے لگے ابو جہل کو، دیکھا کہ ابو جہل گرا پڑا ہے لیکن ابھی اس کے اندر جان باقی ہے، تو آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت دی کہ میں اپنے بلند جگہ پر ہوں، اور پھر اس کا سر کاٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت ابو جہل چونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ تکبرانہ کلمات کہتا ہے کہ میرے سر کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر سب سے بڑا لگے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے سر کو لے کر کہ یہ ہے میری امت کا فرعون، جیسا کہ موسیٰ کے زمانے میں ایک فرعون تھا، میری امت کا بھی یہ فرعون ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو آخر وقت اقرار کر لیا تھا، یہ ہے کہ اس نے آخر وقت تکبرانہ کلمات کہے۔ اب اس کے بعد پھر اس کو کانوں کے بل گھسیٹ کر ایک گھڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، کھڈے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ خیر اس طرح اس کی موت بھی دنیا کے اندر بھی بہت بری ہوئی، اور کل آخرت میں بھی اس کو یہ سزا ملنے والی ہے جو وعید ہے قرآن کریم میں اس کے بارے میں، لئن لم ينتهِ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، فرشتے بھی اس کے ساتھ کل ایسا ہی معاملہ کرنے والے ہیں۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں، عذاب الہی سے چونکہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آگے والی آیت ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لے۔ ایک موقع کی بات ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے ذرا جھڑک کر کہا، غصے سے کہا، تو اس وقت وہ آپ کو جواب دینے لگا کہ مکہ میں سب سے زیادہ مجمع میرے ساتھ ہے، مکہ میں سب سے زیادہ افراد میرے پاس ہے، یعنی لشکر میرے ساتھ ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہم جلسہ اور اپنے معین اور مددگار اپنے اعوان و انصار کو بلا لے، یعنی اپنے جماعتیوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنی جو مدد کرنے والے ان سب کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، اور یہ فرشتے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، وہ فرشتے اس کو پوری سزا دے دیں گے، اور جن کے مقابلے میں کسی کو کوئی طاقت نہیں، ان فرشتوں کے مقابلے میں کسی کو کوئی طاقت نہیں، اور وہ ٹال بھی نہیں سکتے۔ خیر ان آیت کریمہ کے اندر چونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی اور اپنے پاس بڑا مجمع ہونے کا وعدہ کیا تھا، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہم جلسہ لوگوں کو بلا لے، اور ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیں گے، اپنی جماعتوں کو بلا لیں گے اور پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کو کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ آگے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ لا تطعه واسجد واقترب، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ اس کی باتوں کی طرف کان نہ دھریے، آپ اس کی بات کی طرف توجہ نہ کیجیے، بلکہ آپ نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ چونکہ نبی اس نالائق کی ہرگز پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے کہ نبی جی آپ اس نالائق کی ہرگز پرواہ نہ کیجیے گا، اس کی بات پر کان بالکل نہ دھریے، جہاں چاہے شوق سے عبادت کریں اور سجدہ کر کے اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکا کر خوب سے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے۔ چونکہ سجدے میں بندہ جس قدر اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ خود روایت میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ سب حالتوں میں سب سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بھی کہ اگر کوئی جھکنا سجدے جیسا مشابہت رکھتا ہو، سجدے کے جیسا جھکنا ہو تو اسے بھی حرام کیا گیا تھا۔ یہ تھی سورہ علق کی آخری آیات اور ان کی مختصر ترجمہ اور ان کی تشریح اور شان نزول میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ اس سورت کی آخری آیت کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر سجدہ فرماتے تھے، اس آیت کو پڑھ کر آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم میں جو مواقع سجود ہے، یعنی سجدہ کرنے کے جو مواقع ہے، 14 مواقع کل قرآن کریم میں شمار کیے گئے ہیں، جن 14 آیتوں پر پہنچ کر سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، تو یہ آخری موقع ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ آج کے اس پروگرام کے ختم کے بعد پھر قرآن کریم کی اس آیت کے پڑھ لینے کی وجہ سے ہمیں بھی سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے صحیح سمجھنے اور قرآن کریم کے ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ ہر آنے والا پروگرام آپ کو وقت پر مل جائے اور آپ کے لیے سہولت ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پر مختصر روشنی پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔